صدق الله مولانا العظيم. محبت سے دروشی پڑھیے. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ان گنت لاتعداد مرتبہ ہدیہ درود و سلام کے بعد ماہ جمادی الاخری کی مناسبت سے گزشتہ جمعہ مبارکہ میں ان نفوس قدسیہ کا تذکرہ شروع کیا گیا جن ہستیوں نے، جن شخصیتوں نے سب سے پہلے دین کی دعوت کو قبول کیا اور دین کی سربلندی کے لیے پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت، حضور کی صحبت اور حضور کے قرب میں رہ کر جو دین اور دین کے معاملات سیکھے اور سمجھے، پھر اس دنیا سے رخصت ہونے تک، موت آنے تک ان شخصیتوں نے، ان ذوات مقدسہ نے زندگی کا ایک ایک لمحہ دین کی تبلیغ، دین کی دعوت، ترویج و اشاعت اور سربلندی کے لیے پوری زندگیاں انہوں نے وقف اور صرف کی. ان ہستیوں میں سے چند شخصیات کا، ہستیوں کا ذکر پچھلے جمعہ مبارکہ میں آیا. اس وقت کلمہ پڑھنا اور دین کو قبول کرنا ہزاروں تکلیفوں، ہزاروں مصیبتوں کو دعوت دینے کے مترادف تھا. ان نفوس قدسیہ نے محض اپنے رب کریم کو راضی کرنے کے لیے اور اس کی خوشنودی کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی اور حضور کی رضا کی خاطر انہوں نے ہر تکلیف برداشت کی، یہاں تک کہ اپنے وطن چھوڑے اور دین کے لیے ہجرت کی، اپنا مال قربان کیا، سر کٹائے. ہر قربانی دین کی سربلندی کے لیے ان نفوس قدسیہ نے پیش کی. پچھلے جمعے کچھ تذکرہ ابتدائی طور پر میں کر چکا ہوں اور آج قرآن مجید کی سورہ التوبہ کی آیت نمبر 100 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا. ان ہستیوں اور ان نفوس قدسیہ کو ہماری شریعت کی اصطلاح میں صحابہ کرام کہا جاتا ہے. بدقسمتی سے تاریخ کی آڑ لے کر اور تاریخ کے حوالوں سے ان ہستیوں پر طعن و تشنیع کی جاتی ہے اور ان کے معاملات پر طرح طرح کے یاوہ گوئی کر کے ان کی گستاخیاں اور بے ادبیاں کی جاتی ہیں. اس لیے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ ایک طرف قرآن کی نص ہے، اللہ کا قرآن ہے،
اور دوسری طرف تاریخی واقعات ہیں۔ ایک تاریخ کچھ کہتی ہے، دوسری تاریخ کی کتاب میں کچھ اور لکھا ہے۔ وہ متضاد روایات کا سہارا لے کر ان ہستیوں کے حوالے سے نازیبا گفتگو کی جاتی ہے۔ ایمان کی حفاظت اس دور میں بہت زیادہ ضروری ہے۔ طرح طرح کے فتنے جنم لے رہے ہیں، اور ان فتنوں سے اپنا دامن بچا کر اسی راستے اور طریقے پر چلتے رہنا جو قرآن مجید کا راستہ ہے، جو حضور نبی کریم علیہ السلام کے فرمان کا راستہ ہے، انہی راہوں پہ چلنا یہ نجات کا سبب اور نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اور ان راستوں کو چھوڑ کر اگر قرآن و حدیث سے متصادم واقعات کا سہارا لے کر ہم ان لوگوں کی بات مان کر صحابہ کے بارے میں اپنے دل میں شکوک و شبہات پیدا کریں گے تو اس سے ہمارے ایمان کا نقصان ہوگا۔ اس لیے سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 جو ہے اس پر آج ہم گفتگو کر رہے ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا جنہوں نے سب سے پہلے اور سب سے آگے دین کی دعوت کو قبول کیا تھا۔ ارشاد باری تعالی ہے، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ سابقون سب سے آگے، اولون سب سے پہلے، من المہاجرین والانصار، وہ مہاجرین میں سے ہوں، وہ انصار میں سے ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کے 2 درجات کا بیان فرمایا۔ ایک وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی تھی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ، وہ مہاجرین ہیں، اور انصار مدینہ وہ ہیں جنہوں نے منام حضور کے دست اقدس پر بیعت کی، اور مدینہ منورہ کے رہنے والے انصار نے مہاجرین کو آباد کاری کے لیے لازوال قربانیاں دی تھی۔ ان انصار اور مہاجرین کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب کے صحابہ وہ انصار میں سے ہوں یا مہاجرین میں سے ہوں، السابقون الاولون، جو سب سے آگے اور سب سے پہلے ایمان لائے ہیں، من المہاجرین والانصار، وہ مہاجرین میں سے ہوں یا انصار میں سے ہوں، والذین اتبعوہم بإحسان، اور قیامت تک وہ لوگ جو ان کی پیروی کریں گے، بإحسان، عمدگی کے ساتھ، اچھے طریقے سے، جو ان نفوس قدسیہ کی پیروی کریں گے، فرمایا رضی اللہ عنہم، اللہ تبارک و تعالی ان سب سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور یہ اپنے رب کی عطاؤں پر اپنے رب سے راضی ہو گئے۔ ان صحابہ کرام کے بارے میں معاذ اللہ یہ کہا گیا اور کہا جاتا ہے کہ حضور کے وصال کے بعد یہ بدل گئے تھے معاذ اللہ۔ تو قرآن مجید کی نص جو ہے، جو آیت مقدسہ آج میں نے تلاوت کی ہے، اس میں ذرا غور کیجئے۔ قرآن گواہی دے رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تجری تحتها الانہار، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں ایسے باغات جن کے نیچے ندیاں بہتی ہیں۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مرتے دم تک اس استقامت کا بھی ذکر فرما دیا کہ وہ اتنی استقامت رکھیں گے کہ آخر وقت تک وہ اسی راستے پہ رہیں گے،
اور انہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بشارت اور خوشخبری بھی دی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے ندیاں بہتی ہیں. گویا کہ ان کے انجام کا بھی ذکر فرما دیا. خالدین فیہا، یہ ان صحابہ کرام کا ذکر ہے جو السابقون الاولون ہیں، مہاجرین میں سے یا انصار میں سے. پھر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا خالدین فیہا ابدا. خالدین فیہا کا معنی ہے ان باغات میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور کب تک رہیں گے؟ فرمایا خالدین فیہا ابدا، ابد تک وہ جنت کی بہاروں اور جنت کی نعمتوں میں رہیں گے. ذالک الفوز العظیم، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہی بہت بڑی کامیابی ہے. ذالک فوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ ان پہ اللہ راضی ہو گیا، یہ اپنے رب کی عطاؤں پر اپنے رب سے راضی ہو گئے. والذین اتبعوہم بإحسان، تابعین وہ جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی ظاہری حیات مقدسہ کو تو نہیں پایا، لیکن انہوں نے حضور کے صحابہ کو دیکھا اور صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھ کر انہوں نے ایسی زندگیاں اپنائیں. والذین اتبعوہم بإحسان، ان کی پیروی کی صحابہ کرام کی. تو قیامت تک کے لیے انعام ہے کہ جو بھی صحابہ کے طریقے پر چلے گا، جو صحابہ کے راستے پر چلے گا، ان جیسے عقائد، ان جیسے معاملات، ان جیسے اعمال اور افعال اختیار کرے گا، ان سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ انعام ہے. وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم. یہ ان ہستیوں کا ذکر ہے جنہوں نے پہلے قربانیاں دی. اور پھر فتح مکہ سے پہلے کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ لوگ فتح مکہ کے بعد ایمان لائے. قرآن مجید میں دوسرے مقام پر صحابہ کرام کی عزت اور عظمت کو اللہ تبارک و تعالی نے کیسے اجاگر فرمایا. پہلے مہاجرین و انصار کا ذکر کیا اور پھر قرآن مجید میں دوسرے مقام پر ان لوگوں کا ذکر کیا جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے کی سعادت حاصل کی. کیونکہ اس وقت قربانیاں زیادہ دی گئیں، تکلیفیں زیادہ اٹھائی گئیں، اذیتیں زیادہ جھیلی گئیں. وہ تو ساری زندگی ہی قربانیوں سے عبارت تھی ان صحابہ کرام کی. مکہ فتح ہو جانے کے بعد پھر انسانیہ ہو گئی. تو جو لوگ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، دونوں طبقات کا ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اولئک اعظم درجہ، کہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے ان کا درجہ زیادہ ہے ان صحابہ کرام سے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے. اولئک اعظم درجہ، کیونکہ ان کی خدمات، ان کی قربانیاں، ان کا ایثار ان سے زیادہ ہے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے. لیکن ساری غلط فہمی آیت کریمہ کے اگلے حصے میں دور کر دی گئی. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، درجہ تو ان کا بڑا ہے جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، لیکن کسی کے دل میں یہ خدشہ پیدا نہ ہو، اندیشہ پیدا نہ ہو کہ شاید بعد والے صحابہ کا مقام نہیں ہے. بے نیاز رب نے لفظ ہی ایسے استعمال فرمائے، تمام شکوک و شبہات کا ازالہ ہو گیا. فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، وہ پہلے ایمان لائے یا بعد میں ایمان لائے، اللہ تبارک و تعالی نے سب سے حسنہ کا وعدہ فرمایا ہے. ان سب کے لیے وہ بشارتیں، ان سب کے لیے وہ انعام ہیں جو بعد میں ایمان لائے، جو پہلے ایمان لائے. بشارتیں سب کے لیے ہیں. ان صحابہ کرام کو قرآن مجید کے ایک اور مقام سے ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ حضور نے تو اعلان نبوت فرمایا، اپنی نبوت کو ظاہر فرمایا، تو ایک بھی کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا،
ایک بھی دعوت کو قبول کرنے والا نہیں تھا۔ جب حضور نے اپنی نبوت کا اظہار و اعلان فرمایا تو پچھلے جمعے آپ سن چکے ہیں کہ یہ 4 نفوس قدسیہ تھے جو سب سے پہلے ایمان لائے، اور پھر اس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ قافلہ بنتا گیا، حضرت عمر بھی اسلام لے آئے، حضرت عثمان بھی اسلام لے آئے، کارواں بڑھتا چلا گیا۔ اب یہ جو حضور کے ارد گرد رہنے والے اور حضور کے پاس رہنے والے اصحاب صفہ، مہاجرین، انصار، فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے، قرآن مجید ان سب کے بارے میں فرماتا ہے کہ یہ دیکھو یہ تربیت یافتہ کس کے ہیں، یہ فیض یافتہ کس کے ہیں، انہوں نے جو فیض پایا، انہوں نے جو تربیت پائی، انہوں نے جو مقام پایا، یہ حاصل کہاں سے کیا؟ ان کی ہدایت کا سرچشمہ اور منبع جو ہے وہ تو حضور کی ذات ہے۔ اس لیے جب صحابہ کرام کا تعارف اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ان کی عظمت کو بیان فرمایا تو دیکھیے کیسا پیارا حکمت بھرا انداز ہے قرآن کا۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء والکفار رحماء بینہم۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب کریم کا تعارف کرایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھی ہیں، اشداء والکفار، وہ کفر کے مقابلے میں بڑے طاقتور ہیں، کفر کے مقابلے میں بڑے بہادر ہیں۔ اشداء والکفار، جب کفر کا معاملہ آئے تو یہ ان کی بہادری کی مثال نہیں، یہ بہت طاقتور ہیں، بہت بہادر ہیں، بہت بڑی قوت بھی آ جائے تو صحابہ کفر کی ہر قوت سے بہادری سے اور پوری قوت کے ساتھ ٹکرانا جانتے ہیں۔ اشداء والکفار رحماء بینہم، کہ یہ میرے محبوب کے وہ غلام اور جان نثار ہیں جو آپس میں بڑے رحم دل ہیں، آپس میں بڑے نرم خو ہیں۔ رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، اے محبوب آپ انہیں دیکھتے ہیں، کبھی یہ رکوع میں ہوتے ہیں، کبھی یہ سجدے میں ہوتے ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، یہ عبادت گزار بھی ہیں، آپ انہیں عبادت میں مصروف پاتے ہیں، کبھی آپ کے یہ غلام رکوع میں نظر آتے ہیں، کبھی سجدوں میں نظر آتے ہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ساری غلط فہمیوں کا ازالہ 26ویں پارے کے سورہ فتح کے آخری رکوع کی آیت کریمہ میں ان تمام شکوک و شبہات کا ازالہ ہو گیا کہ یہ صحابہ کسی ذاتی مفاد کی خاطر، کسی ذاتی غرض کے لیے حضور کے پاس نہیں رہتے تھے، یہ حضور کے ساتھ رہتے ہیں، کفر کے مقابلے میں بڑے بہادر ہیں، طاقتور ہیں، آپس میں بڑے نرم مزاج ہیں، رحم دل ہیں، عبادت گزار ہیں۔ تو یہ سارے کام یہ کیوں کرتے ہیں؟ کوئی لالچ، کوئی مفاد، کوئی خرچ نہیں، بے نیاز رب فرماتا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ ساری تگ و دو، ان کی قربانیاں، وطن چھوڑنا، جانیں قربان کرنا، مال کی قربانی دینا، ہر قسم کا ایثار اس لیے ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا کی تلاش میں رہتے ہیں۔ یہ تو ہر وقت اللہ کا فضل ڈھونڈتے رہتے ہیں، اس کی تلاش میں رہتے ہیں، اس کے لیے وطن چھوڑنا پڑا تو چھوڑا، مال قربان کرنا پڑا تو مال قربان کیا، رشتہ داری چھوڑنا پڑی تو رشتہ داری چھوڑ دی۔ کیوں؟ ان کے پیش نظر ایک اعلیٰ مقصد تھا، وہ کیا تھا؟ اللہ کی رضا اور اس کا فضل، اسے تلاش کرنا۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور فرمایا اے محبوب یہ آپ کی تربیت اور آپ کے فیضان سے اب ان کی صورتحال یہ ہو گئی ہے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سیماہم فی وجوہہم، ایمان اور عبادت کا نور، سیماہم فی وجوہہم، ان کے چہروں پر ایمان اور عبادت کا نور ان کے چہروں پہ نظر آتا ہے۔
سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ایمان اور عبادت کا نور بھی چہروں پہ نظر آتا ہے، اور جو سجدوں کا اثر ہے وہ بھی ان کے چہروں پہ دکھائی دیتا ہے۔ سیماہم فی وجوہہم، اس آیت کریمہ کے تحت ایک بڑا پیارا نقطہ مفسرین کرام نے بیان فرمایا۔ جب آدمی کوئی چھپ کر کام کرتا ہے نا، چھپ کر کوئی کام کرتا ہے، وہ گناہ کا ہو وہ نیکی کا ہو، جب آدمی چھپ کر کام کرتا ہے تو اس کا اثر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے پہ رکھ دیتا ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کی تو غرض و غایت ہی یہ تھی۔ اللہ گواہی دے رہا ہے کہ ان صحابہ کرام کا تم مقام کیا جانو، رب نیاز رب فرما رہا ہے کہ ان کے اندر کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی تڑپ اور تلاش اور عبادت گزاری، حضور کی معیت میں رہنا، کفر کے مقابلے میں طاقت کا مظاہرہ کرنا، بہادری سے جم جانا، آپس میں نرم مزاج ہو جانا، یہ تو اسی لیے ہے، یہ ساری ان کی باطنی کیفیت ہے۔ گواہی رب دے رہا ہے، محبوب میں ان کے ظاہر کو بھی جانتا ہوں، ان کے باطن کو بھی جانتا ہوں، اور اس کا اثر ان کے چہروں پہ دکھائی دے رہا ہے۔ بھئی اللہ تعالیٰ سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ ان ہستیوں کے بارے میں آج بات کی جائے کہ جن کے اندر کو بھی خدا جانتا ہے، جن کے باہر کو بھی جانتا ہے۔ اس لیے بے نیاز نے اپنے فرمایا رضی اللہ عنہ، ان سے اللہ راضی ہے۔ کوئی جتنا مرضی گستاخیاں کرتا رہے، اس کی گستاخیوں سے صحابہ کو تو کچھ نہیں بگڑے گا، کیونکہ ان کو اتنا بڑا انعام مل گیا کہ رضی اللہ عنہم، ان سب سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا۔ وردوا عنہ، یہ اپنے رب سے راضی ہو گیا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، پوری آیت کریمہ ذرا غور کیجئے، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثل فی التوراۃ ومثل فی الانجیل۔ ان صحابہ کرام کی عظمت کا یہ نمایاں پہلو ہے۔ بے نیاز رب قرآن میں فرماتا ہے، ہم نے اپنے محبوب کے ان ساتھیوں صحابہ کرام کی یہ شانیں، یہ عظمتیں جو قرآن میں بیان کی ہیں، یہ تو ہم نے تورات میں بھی محبوب کے غلاموں کی نشانیاں بیان کی ہیں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، بے نیاز رب فرماتا ہے یہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار ذالک مثل فی التوراۃ، اس کا معنی یہ ہے کہ جس طرح ہم نے تورات میں، توجہ فرمائیے، جس طرح تورات میں نبی آخر الزمان کی دنیا میں جلوہ گری کا قرآن میں اعلان تو کیا ہی ہے، مگر پہلی آسمانی کتابوں میں بھی حضور کی آمد کا تذکرہ موجود ہے۔ بے نیاز رب فرماتا ہے جس طرح تورات میں اپنے محبوب کی آمد کے تذکرے میں نے فرمائے، اسی طرح اپنے محبوب کے صحابہ کی عظمتوں کو بھی میں نے تورات میں بیان فرمایا۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، پہلی آسمانی کتابوں میں بھی محبوب کے صحابہ کا ذکر ہے کہ میرے محبوب میں یہ خوبیاں ہوں گی، میرے محبوب میں یہ کمالات ہوں گے، اور تورات میں آسمانی کتابوں میں محبوب کے صحابہ کی خوبیوں کو بھی بیان کیا کہ محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تورات میں ذکر کیا گیا کہ ان کی شان کیا ہوگی۔ یہ دن کو دیکھو تو مصطفیٰ کے ساتھ، شام کو دیکھو تو مصطفیٰ کے ساتھ، فجر میں دیکھو، ظہر میں دیکھو، عصر میں دیکھو، مغرب میں دیکھو، عشاء میں دیکھو، خلوت میں دیکھو، جلوت میں دیکھو، بدر میں دیکھو، احد میں دیکھو، حنین میں دیکھو، غار میں دیکھو، جہاں دیکھو یہ مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ نظر آئیں گے۔ والذین معہ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہ تو
قرآن میں رب کہتا ہے میں نے اپنے محبوب کے صحابہ کی شانیں تو تورات میں بھی بیان کی، پہلی آسمانی کتابوں میں بھی بیان کی، اور والذین اتبعوہم بإحسان، قیامت تک جو صحابہ کی پیروی کرے گا نا، جو چاہتا ہے میرا رب راضی ہو جائے، جو چاہتا ہے میرا رب راضی ہو جائے، تو قرآن ہمیں بتا رہا ہے ایسی زندگی گزارو جیسے میرے محبوب کے صحابہ نے گزاری، ایسے زندگی گزارو جیسے حضور کے صحابہ نے گزاری۔ اسی لیے حضور نے جہاں اپنی سنت کو لازم قرار دیا، وہاں خلفائے راشدین کی سنت کو بھی لازم قرار دیا۔ دیکھ لینا، ایک طرف قرآن کی نص ہے، ایک طرف حدیث کی نص ہے۔ اب حدیث میں آ گیا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت بھی تم پر لازم ہے اور میرے خلفاء راشدین کی سنت بھی تم پر لازم ہے۔ کیوں؟ فرمایا یہ تو حضور کے فیض یافتہ ہے، یہ حضور کے تربیت یافتہ ہے۔ اگر سیدنا صدیق اکبر کو معیت مصطفیٰ میں چن کر ممتاز کیا گیا تو یہ فیضان گنبد خضرا کے مقی کا ہے۔ اگر عمر کفر کے مقابلے میں ڈٹ جاتا ہے تو یہ بھی فیضان مکین گنبد خضرا ہے۔ اگر عثمان غنی کو شرم و حیا کی نعمتوں میں ممتاز کیا گیا تو یہ بھی فیضان مکین گنبد خضرا ہے۔ اور حیدر کرار کو جو شجاعت کی دولت لازوال دی گئی، یہ بھی فیضان ہے تو مکین گنبد خضرا کا۔ منبع سرچشمہ تو حضور کی ذات ہے، والذین معہ، یہ حضور کے تربیت یافتہ ہے، حضور کے ساتھ ساتھ رہنے والے۔ وہ فرمایا جس طرح میری سنت تم پر لازم ہے، میرے خلفائے راشدین کی سنت بھی تم پر لازم ہے۔ تو یہ صحابہ تو حضور کے فیض یافتہ ہے، حضور کے تربیت یافتہ ہے۔ اور حضور نے کیا فرمایا؟ قرآن مجید کی آیات مقدسہ کے بعد ایک حدیث آپ نے سنی، اس سے یہ واضح ہو گیا کہ بھئی معمولی بات ہے، جس طرح حضور کی سنت ہمارے اوپر لازم ہے، آمینہ کے لال ناطق وحی رسول الثقلین فرماتے ہیں میرے خلفائے راشدین کی سنت بھی تم پر لازم ہے۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ اور خلافت کتنے سال ہے؟ حدیث شریف ہے، حضور نے فرمایا میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی، اور 30 سال حضور کے بعد خلافت رہی۔ پہلے خلیفہ راشد حضرت ابو بکر، دوسرے حضرت عمر، تیسرے حضرت عثمان، چوتھے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، پانچویں خلیفہ راشد حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ۔ ان کی خلافت صرف 6 مہینے پر مشتمل ہے۔ اگر یہ 6 مہینے نکال دیے جائیں تو 30 سال پورے نہیں ہوتے، پھر 30 سال پورے نہیں ہوتے۔ امام حسن کی خلافت کے 6 مہینے شامل کیے جائیں تو پھر 30 سال مکمل ہوتے ہیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا میرے بعد خلافت صرف 30 سال رہے گی، اس کے بعد ملوکیت آ جائے گی، بادشاہت آ جائے گی۔ لہٰذا یہ 5 ہستیاں ابو بکر و عمر و عثمان و علی اور حسن رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، یہ خلفائے راشدین ہیں۔ تو جس طرح حضور کی سنت ہمارے اوپر لازم ہے، حضور کے خلفائے راشدین کی سنت بھی ہمارے اوپر لازم ہے۔ اور حضور نے فرمایا اصحابی کالنجوم، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ فرمایا میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ستاروں کی مثل ہیں، ستاروں کی طرح ہیں۔ بأیہم اقتدیتم، ان میں سے جس کی بھی اقتدا کرو گے، جس کی بھی پیروی کرو گے، اہتدیتم، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ تو ہدایت کے لیے صحابہ کی پیروی ضروری ہے۔
اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اقتدیتم، یہ تو حدیث ہے۔ سورہ بقرہ کما ورد فی سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کی آیت اس کی تائید کر رہی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تم ہدایت کہاں ڈھونڈتے پھرتے ہو؟ قرآن کہتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا، اگر اس طرح وہ ایمان لائیں، کما آمنتم، جس طرح تم ایمان لائے ہو، اے میرے محبوب کے صحابیوں، جانثاروں، فداکاروں، جس طرح تم ایمان لائے ہو اس طرح جو ایمان لائے گا فقد اہتدوا، ہدایت صرف اس کے پاس ہوگی جو صحابہ کے ایمان لانے کی طرح ایمان لائے گا، جس کا عقیدہ صحابہ کے عقیدے سے ملے گا، ہدایت صرف اس کے پاس ہوگی۔ فقد ضل ضلالا بعیدا، باقی تو پھر گمراہی ہے، ہدایت تو صحابہ، اس لیے کہ یہ حضور سے ہدایت لینے والے ہیں، انہوں نے تو ڈائریکٹ اور براہ راست حضور سے اکتساب فیض کیا ہے، اور پھر صحابہ کرام کے درجات و مقامات قربان جائیں۔ خلفائے راشدین، تمام صحابہ میں افضل خلفائے راشدین، اس کے بعد 10 مبشرہ، 10 صحابہ، یہ ترتیب ہے، ترتیب فضیلت اسے کہتے ہیں۔ یہ 10 صحابہ کرام جنہیں 10 مبشرہ کہا جاتا ہے، جن کو حضور نے نام لے کر جنت کی بشارت دی، 10 صحابہ کرام، خلفائے راشدین کے بعد 10 مبشرہ، پھر بدری صحابہ کا مقام ہے، 313 بدری صحابہ۔ یہ اللہ کو یہ لوگ بڑے پیارے ہیں جنہوں نے وطن چھوڑا، رشتہ داری چھوڑی، جائیداد چھوڑی، قربانیاں دی، ماریں کھائیں، اذیتیں برداشت کی، اسلام کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے دکھ سہے۔ یہ اللہ کو بڑے پیارے ہیں جنہوں نے دین کی سر بلندی کے لیے قربانیاں دے کر پوری دنیا میں دین کو پھیلایا تھا۔ اور جس طرح آپ جانتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام تمام نبیوں میں افضل ہیں، تمام رسولوں میں افضل ہیں، اور حضور کی امت پہلے تمام نبیوں کی امتوں میں سے افضل ہے، تو صحابہ کرام کا مقام ذرا حضور کی زبان سے سنیں۔ ایک طرف قرآن ہے، ایک طرف مصطفیٰ کا فرمان ہے، اور ایک طرف تاریخ اٹھائے پھرتے ہیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا فضل صحابتی علی صحابت الانبیاء والمرسلین کفضلی علیہم۔ حضور نے فرمایا کائنات والو سنو، جس طرح مجھے تمام نبیوں، رسولوں، پیغمبروں پر فضیلت حاصل ہے، میرے تمام صحابہ کو پہلے تمام نبیوں کے صحابہ پر اسی طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح مجھے تمام نبیوں، پیغمبروں، رسولوں پر فضیلت حاصل ہے۔ حضور کے صحابہ پہلے تمام نبیوں کے صحابہ سے افضل، حضور کی امت پہلے تمام نبیوں کے امتوں سے افضل۔ تو یہ صحابہ کرام تو حضور کے تربیت یافتہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب تورات پڑھاتے تھے اپنی قوم کو، حضرت عیسیٰ جب انجیل کا درس دیتے تھے، تو جہاں عظمت مصطفیٰ کا پرچار ہوتا تھا وہاں مصطفیٰ کے جان نثار، حضور کے ارد گرد رہنے والے، حضور کے فیض یافتہ اجلہ صحابہ کرام تورات، دیگر آسمانی کتابوں میں نبی کریم کے اوصاف بھی بیان کیے گئے، حضور کے صحابہ کے اوصاف بھی بیان کیے گئے، اور پھر ان صحابہ میں سے چونکہ جمادی الاخری کی نسبت سے پچھلے جمعے سے گفتگو جاری ہے، تاکہ پہلے فضائل صحابہ اور مناقب صحابہ یہ ہم سمجھ لیں، اس کے بعد پھر تمام صحابہ میں جو سب سے افضل ہستی ہے وہ ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، سب سے زیادہ حضور کا قرب
سب سے زیادہ حضور کی معیت، سب سے زیادہ حضور کے مزاج کو سمجھنے والے اور میرے آقا کا رازدان، اگر سوالات صحابہ میں مصطفیٰ کریم کا کوئی رازدان یا مزاج شناس اونچے درجے کا ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ۔ تمام صحابہ میں یہ حضور کے مزاج شناس بھی ہیں، یہ حضور کے رازدان بھی ہیں۔ ہجرت کے لیے حضور نے اگر انتخاب کیا سفر ہجرت کے لیے تو حضور نے کس کا انتخاب کیا؟ ابو بکر صدیق کا انتخاب کیا۔ تو قرآن مجید میں حضور کے معن بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرمایا قرآن۔ پچھلے جمعے آپ سن چکے ہیں کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ۔ اور حضور نے یہ ارشاد فرمایا کسی اور صحابی کے لیے نہیں، صحابہ میں اونچا درجہ ابو بکر صدیق کا ہے، بلکہ یہ اجماعی عقیدہ ہے، اہل اسلام کا اجماعی عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء و مرسلین کے بعد، نبیوں رسولوں پیغمبروں کے بعد پوری بشریت میں اگر کوئی افضل ہے تو ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ۔ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر۔ اور اگر میں کھل کر بات کروں تو دین اسلام میں، پورے دین اسلام میں نبی کریم علیہ السلام کے بعد سب سے بڑی اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ ابو بکر صدیق کی ہے رضی اللہ۔ کہ حضور کے جب وصال کا وقت قریب آیا تو حضور تمام نبیوں رسولوں پیغمبروں میں اکیلے یکتا میرے نبی کریم علیہ السلام ہیں جنہوں نے ایک اسلامک سٹیٹ کی بنیاد رکھی تھی، اسلامی ریاست کی بنیاد صرف میرے آقا نے رکھی ہے۔ حضرت سلیمان نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، حضرت داؤد کو نبوت بھی دی گئی اور بادشاہ بھی دی گئی۔ سلیمان علیہ السلام بھی نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، حضرت داؤد علیہ السلام نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، بادشاہ دی گئی، نبوت دی گئی، لیکن اسلامی ریاست کی بنیاد خالصتاً اگر کسی ذات نے رکھی ہے تو وہ آمنہ کے لال ہیں، جنہوں نے ریاست مدینہ جسے کہا جاتا ہے، اسلامی ریاست کی بنیاد رکھنے والے حضور سرور کونین کی ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حضور کے وصال کا وقت آیا تو کسی ایسی شخصیت کی ضرورت تھی کہ جو ریاست حضور نے قائم کی ہے اور دین کی دعوت اور تبلیغ کو جس نہج پہ صحابہ کی کاوشیں اور کوششیں اور قربانیاں، جہاں یہ سارے معاملات پہنچ چکے تھے، وہ حضور کے بعد کون سنبھالے گا؟ ریاست کو کون چلائے گا؟ یہ نظام خلافت، یہ نظام ریاست، اس کے لیے کسی ایسی شخصیت کی ضرورت تھی جو متفق علیہ ہو، جس پر کسی کا اختلاف نہ ہو، سب قبائل اس میں متفق ہوں، مہاجرین متفق ہوں، انصار متفق ہوں، اور جتنے بھی صحابہ کرام حضور کے وصال کے وقت موجود تھے سب اس شخصیت پر راضی ہوں، متفق ہوں۔ ایسی شخصیت کی ضرورت تھی، اسی لیے میرے آقا کریم کے وصال کا وقت جب قریب آیا تو 3 دن آخری ظاہری حیات طیبہ کے حضور مسجد میں تشریف نہیں لائے۔ جب پہلا دن آیا تو صحابہ کرام منتظر تھے، انہوں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ حضور مسجد میں تشریف نہیں لائیں گے۔ پہلا دن جب آیا نا تو حضور مسجد میں تشریف نہ لا سکے، نکاحت کا غلبہ ہو گیا، وصال کے لمحے قریب آ رہے تھے، دنیا سے رخصت ہونے کے معاملات کا آغاز ہو چکا تھا، تو صحابہ کی نظریں تو حضور کے گھر کے دروازے کی طرف تھی، بار بار نظریں اٹھا کر دیکھتے تھے کہ نماز کا وقت ہے، سرکار ابھی تشریف نہیں لائے۔ حضرت بلال نے
3 دفعہ دروازے پہ کھڑے ہو کے اطلاع کی تھی حضور صحابہ جمع ہیں نماز کے لیے. تو دیکھا کہ صحابہ نے کہ سرکار نہیں آ رہے، تو مسجد نبوی سے گوشوں سے کہیں سے رونے کی آوازیں، کہیں سے سسکیوں کی آوازیں، کہیں سے آہوں کی آوازیں. صحابہ سمجھ گئے کہ آقا کریم کی طبیعت مبارکہ ناساز ہے، نقاہت ہے، ایام علالت ہیں. حضور نے پوچھا اے عائشہ یہ مسجد سے رونے کی آوازیں کیسی آ رہی ہیں؟ عرض کی حضور وہ آپ کے غلام منتظر ہیں، نماز کا وقت ہے، آپ تشریف نہیں لے گئے. تو آپ کے فراق میں صحابہ کو آپ کی نقاہت اور علالت کی کچھ کیفیات سے آگاہی ہوئی، تو صحابہ آپ کے فراق میں اور اس نقاہت کے سبب صحابہ کی ہچکیاں بجی ہوئی ہیں، آہیں ہیں، سسکیاں ہیں، رونے کی آوازیں ہیں. حضور نے فرمایا ابو بکر کو کہو کہ وہ میرے مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھائے. صحیح بخاری میں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر کو کہو. تمام صحابہ موجود ہیں مگر حضور فرماتے ہیں کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو نماز پڑھائے. 3 مرتبہ حضور نے فرمایا. حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا حضور میرے باپ رقیق القلب ہیں، نرم طبیعت کے ہیں، آپ سے محبت تو اتنی ہے کہ رات بھر آپ کی جدائی میں روتے رہتے ہیں. تو حضور وہ تو نماز نہیں پڑھا سکیں گے، جب مصلی پہ کھڑے ہوں گے تو ان سے برداشت نہیں ہوگا، وہ تو بے ہوش ہو کے گریں گے. حضور نظر ثانی فرمائیں کسی اور کی ڈیوٹی لگائیں. حضور فرمائیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، نماز پڑھائے گا تو ابو بکر پڑھائے گا. اب حضرت عائشہ صدیقہ نے ایک جملہ ایسا بولا جو بخاری کے بعد مسلم کا درجہ ہے، مسلم میں ہے. حضور کسی اور کی ڈیوٹی نہیں لگ سکتی، حضور کسی اور کی ڈیوٹی نہیں لگ سکتی ابو بکر کی جگہ. میرا باپ رقیق القلب ہے، نماز نہیں پڑھا سکیں گے. تو حضور نے پتہ کیا فرمایا، عائشہ میں کسی اور کی ڈیوٹی کیسے لگا دوں؟ عائشہ میں کروں تو کیا کروں، ابو بکر کے ہوتے ہوئے کسی اور کے امام بننے پر نہ رب راضی ہے نہ مومن راضی ہیں. یہ مسلم شریف کے لفظ ہیں سے یا باللہ والمومنون. اے عائشہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے کسی اور کے امام بننے پر نہ رب راضی ہے نہ ایمان والے راضی ہیں. تو میں کسی اور کی ڈیوٹی کیوں لگا دوں؟ جب صدیق اکبر کا نام آیا تو خاموشی چھا گئی. متفق علیہ شخصیت حضور کے بعد تھی تو ابو بکر صدیق کی تھی. حاضرین محترم، یہ صحابہ وہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، صحابہ وہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی. خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی. حضور نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، لوگوں میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو. یہ تو وہ ہیں جن کو عرش والے رب نے راضی ہونے کی سند عطا کر دی. وآخر دعوانا